بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت، سورہ فاتحہ پڑھنے کے فائدے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کافی تعداد میں آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر وہ صورت زبور میں ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ ہو پاتا۔ اسی لیے بھیجی گئی تاکہ اس کے برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر وہ زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائے اور ساتواں آسمان اور زمین کاغذ بن جائے اور ابتدائی عالم سے لے کر اب تک فرشتے تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکتے۔ تنگ دستی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کی یہاں دولت کے ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور ایک سوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تو انشاءاللہ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھنے بفضل باری تعالیٰ فیض ہوگا۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اگر کسی کا خاوند بری عادت کا شکار ہو کر راہ راستے پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر اور روز خاوند کو پلائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادت چھوٹ جائے گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئے کو راہ راست پر لانے کے لیے سورہ فاتحہ بہت جلد اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورہ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچے نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی بچے کو نظر بد ہو رہی ہو تو اسے بھی اسی طرح دم کریں، بے فضلی باری تعالیٰ بری طرح اتر جائے گی اور بچے ٹھیک ہو جائے گا۔ اولاد کے حصول کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کے پہلی جمعرات کو اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور درمیان میں 111 مرتبہ سورہ فاتحہ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم اور امین پڑھ کر سادہ پانی کے گلاس پر دم کرے۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دیں۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں۔ کسی بھی جمعرات کو بلا ناغہ نہیں کرنا۔
انشاءاللہ اس عورت کو حمل قرار پائے گا اور وہ اس اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو جائے گی۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے سورہ فاتحہ کا ورد کرنا۔ فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورہ فاتحہ اکثیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو کوئی بھی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورہ فاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشے وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کر لے۔ ہر روز اس تیل کی مالش کرے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور شفا کاملہ نصیب ہوگی۔ نصف سر درد کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں درد شدید ہو اور وہ کسی طرح آرام نہ ہوتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی ان کی کمپٹیو کو زور سے دباتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورہ ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناگہ کرے۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ کمر درد کے لیے سورہ فاتحہ کا ورد کرنا۔ سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کے پلیٹ پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ لکھ کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں۔ پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشے میں تیل محفوظ کر لے۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں۔ انشاءاللہ درد میں آرام ہو جائے گا۔ قوت حافظہ کے لیے جس کسی کا حافظہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو، کوئی بھی بات زیادہ دیر تک یاد نہ رہتی ہو تو حافظہ کی مضبوطی کے لیے باوضو ہو کر چینی کے پلیٹ میں سورہ فاتحہ لکھے اور خالص عرق کے گلاب یا پانی سے دھو کر ہر روز پیے۔ سورہ فاتحہ زعفران سے لکھنے انشاءاللہ دونوں چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا۔ حافظہ کی کمزوری کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ طالب علم اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے یہ عمل بہت ہی مفید ہے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ طالب علم اور دوسرے حضرات جو کہ کسی امتحان میں کامیابی کی خواہش مند ہو، ان کے لیے سورہ فاتحہ سے مدد لینا بہت ہی مفید ہے۔ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ امتحانات کے آغاز سے چند دن قبل سورہ فاتحہ اس طرح پڑھنا شروع کریں کہ عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیانی وقفہ میں باوضو حالت میں قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ 40 دن تک بلا ناگہ پڑھے۔ جن دنوں میں امتحان ہو رہے ہوں ان دنوں میں بھی ناگہ نہیں کرنا چاہیے اور برابر پڑھتے رہیں۔ امتحانات جب ختم ہو جائیں تو پھر بھی پڑھیں، یعنی جس دن سے شروع کریں اسی دن سے لے کر 40 یوم تک بلا ناگہ پڑھیں۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے امتحان میں کامیابی سے نوازے گا۔ ہر روز سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے بعد اللہ تعالیٰ سے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا مانگے۔ بفضل باری تعالیٰ ناکامی نہ ہوگی اور کامیابی قدم چومے گی۔ رشتہ کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو، مانگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو یا سرے سے کوئی رشتہ ہی نہیں آتا، یا اگر رشتہ آتا ہو تو کوئی بھی بات طے نہ ہوتی ہو، رشتے والے ناپسند کرتے چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت اس مشکل سے نجات دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور سورہ فاتحہ کی برکت سے دلی مراد جلد ہی پوری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو کوئی یہ چاہے کسی اچھی اور نیک جگہ پر اس کا نکاح ہو جائے تو اس معاملے میں اسے کامیابی نصیب ہو، اس کا گھر بس جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر اور نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد
کسی سے کلام نہ کرے، 40 یوم تک ہر روز بلا ناگہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ 40 یوم کے اندر اندر مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی اور کوئی اچھا نیک رشتہ آ جائے گا۔ اگر بالفرض 40 یوم تک مقصد پورا نہ ہوتا ہو تو مایوس نہ ہوا کرے، اس عمل کو مزید 40 یوم تک جاری رکھے، بے فضل باری تعالیٰ ضرور مقصد کامیابی ہوگی اور جلد ہی کسی اچھی جگہ نکاح ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے شادی کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے پا جائے گا۔ ملازمت کے حصول کے لیے سورہ فاتحہ کا ورد کرنا۔ جب کوئی اچھی ملازمت کے حصول کے لیے کوشاں ہو جاتا ہوں تو ازل اسے ملازمت مل جائے تو اس مقصد کے لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور جب ملازمت کے حصول کے لیے درخواست لکھ کر دیں اس درخواست پر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا بھی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی نصیب فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی ہی دنوں میں اسے اچھی جگہ پر ملازمت مل جائے گی۔ جب تک ملازمت نہ ملے اس عمل کو ناگہ نہیں کرنا، جاری رکھنا ہے، نا امیدی اور مایوسی کا شکار بھی نہیں ہونا۔ بے فضل باری تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے اس کی روزی کا دونوں ہی میں حل ہو جائے گا۔ مقدمہ میں کامیابی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اگر کسی پر ناجائز مقدمہ قائم کر دیا گیا ہو، کسی جھوٹے مقدمہ میں پھنسا دیا گیا ہو اور مقدمہ سے خلاصی کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی ہو تو چاند کے مہینے کے پہلی جمعرات کو نماز عشاء کے بعد باوضو حالت میں تنہائی میں بیٹھ کر اول و آخر 101 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 101 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ہر روز بالآخر یہ عمل کریں۔ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور 40 یوم تک اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ مقدمہ میں کامیابی ہوگی اور مقدمہ کا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ ٹانگوں میں درد کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اگر کسی کے ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو، رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو تو اس کی درد دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورہ فاتحہ چینی کے پلیٹ پر لکھے اور خالص زیتون اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈالیں، اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر کے اور ہر روز رات کو سوتے وقت بیشتر اس تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی افاقہ ہو جائے گا اور درد میں بھی شکایت رفع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں، نظر بد سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔